اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان من بے شک فی خلق السماوات والارض فی میں خلق پیدائش السماوات آسمانوں والارض اور زمین بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اختلاف اللیل والنہار وابن اور اختلاف بدلتے رہنا اللیل والنہار رات و دن کا اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں والفلک التی تجری فی البحر والفلکی اور کشتی التی جو کہ تجری بہتی ہے فی البحر سمندر میں بما ساتھ جو ینفع نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو یعنی اور اس کشتی میں جو کہ بہتی ہے سمندر میں اور نفع دیتی ہے لوگوں کو وما اور جو کہ انزلہ اتارا اللہ انزل اللہ اور جو کہ اللہ نے اتارا من السماء آسمان سے من سے مائن پانی اور جو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا چوتھی بات واہیا پھر زندہ کیا بہی اس سے الارض زمین کو بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد یعنی جب زمین خشک ہو گئی بنجر ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا اس میں سے تو پھر اللہ نے یہ جو پانی اوپر اتارا ہے بارش کے ذریعے اس سے زمین کو پھر زندہ کر دیا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے وہ بسا اور پھیلائے فیہا اس میں من سے کلی ہر قسم دابتن جانور اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور یہ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کتنے قسم کے جانور پھیلائے ہیں وتصریف اور بدلنا الریاح ہوائیں والسحابی اور بادل یعنی بادلوں اور ہواؤں کا چلنا اور پھر ان کا آپس میں بدلتے رہنا کبھی ہوائیں چلتی ہیں کبھی بادل آتے ہیں کبھی بادل چلاتی ہیں ہوائیں ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کے جاتی ہیں جہاں بنجر ہوتی ہے زمین جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے برسوں وہاں برستے ہیں بادل جہاں نہیں برستی جہاں ہوا کا حکم ہوتا ہے بادلوں کو ادھر سے ادھر لے جاؤ ہوائیں لے کے چلی جاتی ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور بدلتا رہتا ہے ہواؤں کا رخ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں المسخر تابع ہے بین السماء آسمان کے درمیان والارض اور زمین میں جو کہ تابع ہے آسمان اور زمین کے درمیان لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر اور زمین و آسمان کی پیدائش پر کشتیوں کے چلنے میں کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے دن رات کے آنے میں بادلوں کے برسنے میں ہے پھر اس میں زندگی کے پیدا ہونے میں پھر اس میں پھیلائیاں ہر قسم کے جانور کتنی قسم کے جانور ہیں
کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، سمندر میں ہیں، خشکی میں ہیں، اور پھر ہوائیں بدلتی ہیں، بادل آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بغیر کسی مالک کے نہیں ہو رہا، اور ایک سے دو مالکوں سے بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک مالک کہے گا ہوائیں ادھر کو چلاؤ، دوسرا مالک کہے گا ہوا ادھر کو چلاؤ، نہیں ادھر کو نہیں چلانی، بادل ادھر، تو دو مالک کیسے اس نظام کو چلائے؟ ایک ہی مالک ہے جو سارے نظام کو چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ چیزیں لے کر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ آباد کیا اس کے لیے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد، بس فیہا من کل دابۃ، یہ پانی ہے، پانی سے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی دنیا میں، جب اللہ نے پانی بھی بنایا، کشتیاں بھی بنائیں سفر کرنے کو، ان کے چلنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے، رات اور دن بنائے، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس میں کیا کیا؟ ہر طرح کی جاندار مخلوق پھیلا دی، سمندر میں، پانی میں، ہوا میں، خشکی میں، وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے گردش میں، تابع فرمان بادل میں، جو درمیان میں ہے آسمان اور زمین کے، زمین اور آسمان کے درمیان میں رہتا ہے، اور تابع فرمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستا ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، لآیات لقوم یعقلون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی خدا ہے، تو اس کے ثبوت میں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، دن اور رات کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، کتنی نشانیاں ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان اس کائنات کے کارخانہ قدرت کو جو دن رات اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے عقل سے دیکھے، محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ اپنی سوچ سمجھ عقل سے کام لے، اس نظام پر غور کرے، اور کسی ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، یہ نہ کوئی بندہ مشرک ہے تو کہ میں نے شرک کے لیے ہی کوئی نہ کوئی ہلا بہانا نکالنا ہے، کوئی بندہ کافر ہے تو وہ کہے میں اپنے کفر نہیں، ضد ہٹ دھرمی اور تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ جو آثار، یہ جو نشانیاں اس کے مشاہدے میں دنیا میں آ رہی ہیں، اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق کے زیر فرمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بغیر یہ کام چل رہا ہے، کسی قادر مطلق کے، کسی سکیم بنانے والے کے، کسی حکم چلانے والے کے بغیر یہ چیزیں ایک خاص حکم کے تحت چل رہی ہیں، تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ جو کہتا ہے ایک سے زیادہ لوگ اختیار رکھتے ہیں، تو یہ مثالیں جو اللہ نے دی ہیں اس کے متعلق بھی کفار مکہ کو یہ اعتماد تھا اور یقین تھا کہ یہ ساری کام جو ہے بارش وہاں بھی جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی سمندر میں، تو اللہ کیا کہتے تھے مشرک بھی کہ دریا میں صرف ایک اللہ کو پکارو، کوئی کسی بت کو نہیں پکارتا تھا۔ یہی واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ ہوا کہ وہ جب مکے سے بھاگے، مکے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو وہ مکے سے بھاگے، تو کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جب سمندر میں گئے تو کشتی میں طوفان آ گیا سمندر میں، تو ملا کہنے انہوں نے پکارا اپنے بتوں کو، تو ملا کہنے لگے نہیں یہاں پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، تو انہوں نے کہا یا پھر تو مجھے واپس اسی جگہ ہی لے جاؤ، اسی ایک اللہ کے حکم سے تو بھاگ کے میں ادھر آیا ہوں۔
تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، لہذا اللہ کے حکم کے تحت ہی سارا نظام چل رہا ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشاکرت کے لیے اس ذرہ برابر بھی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی ہستی کسی قسم کے اختیار رکھتی ہی نہیں کہ خدائی یا اس کا نظر الہ معبودیت میں ہونے میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ لہذا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں ان کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ بندہ عقل سے سمجھ سے سوچے اور غیر جانبدارانہ طور پر اس بات کا مشاہدہ کر کے اس حقیقت تک پہنچے کہ یہ ساری علامات، یہ سارے کام تو اللہ ہی کے ہیں، تو پھر باقی کام بھی جو ہم نے لوگوں نے دوسرے شریکوں کے ذریعے دوسری جگہوں پہ پھیلائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کام کا بت ہو رہا ہے، فلاں جیسے وہ کہتے تھے فلاں بات کا بت ہو رہا ہے، فلاں بات کا بت ہو رہا ہے، فلاں اختیار فلاں کے پاس ہے، فلاں اختیار فلاں، یہ ساری چیزوں کی یہاں پہ نفی کر دی گئی کہ صرف ایک اللہ ہی اس سارے کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے اور مختلف امور کے لیے مختلف الہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔